پھر آج باضابطہ طور پر پابندی لگ گئی ہے، آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اب ریاست میں تشدد انگیزی کی اجازت نہیں دی جائے گی، مذہب کے نام پر نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اب سڑکیں بند کرنے اور لوگوں کو مذہب کے نام پر یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جب یہ مختلف ممالک کے خلاف دھرنے اور لڑائی مار کٹائی کرتے تھے اس وقت ریاست خاموش بھی رہی، لیکن اب ریاست نے بڑا واضح پیغام دے دیا ہے۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے بڑی زبردست دلیرانہ پریس کانفرنس کی ہے اور اس کے اندر کچھ چیزوں کے بارے میں بڑی کلیئرٹی کی ہے۔ چندے دیے جا رہے ہیں اور ان چندوں سے اسلحہ خریدا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو قتل کیا جا سکے۔ اس ملک میں بے تحاشا شہری ایسے ہیں جو اس طرح کی جماعتوں پر پابندی لگوانا چاہتے ہیں، ان کے افعال سے تنگ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹی ایل پی جیسی مذہبی جماعتوں کا آپ کلا کما کریں گے۔ دوسری جانب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلمے خلیل زاد کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ شاید کابل چلے گئے ہیں۔ جہاں پہ اس کا ٹویٹ نظر آئے، جہاں پر یہ بات کرے، اس میں دو باتیں کلیئر ہو جانی چاہیے۔ یہ بھارت کے ساتھ اپنی وفاداری کو ظاہر کرتا ہے، یہ پاکستان کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ یہاں پر فساد ڈالنے کے لیے بھارت کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں۔ ظاہر ہے بھارت کا، ان کا زندگی کا ایجنڈا ہی بھارت کا ایجنڈا ہے۔ جو ان کی احتجاجی سیاست کی بات کرتے تھے اور اب احتجاجی دھرنے کی بات کر رہے ہیں، تو بس اتنا سا دھرنا تھا۔ سہیل آفریدی نے جو سٹارٹ لیا ہے نا، وہ بہت اچھا سٹارٹ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران خان سے نیگوشیٹ کر کے عمران خان کو دوبارہ لیڈر بنانے میں۔ وہ اندر کھانے تو درخواست کرتے ہیں، پبلکلی نہیں کرتے۔ انہیں پبلکلی آ کے کہنا پڑے گا کہ مجھ پہ رحم کریں، میرے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو میں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا۔ جنہوں نے اپنے حلقے کے لیے کام کرنا ہے وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ لو جی خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا، جو ہمارے تباہ ہونے میں کثر تھی وہ بھی پوری ہو۔ اچھا ہمارے صاحب، کے پی میں کوئی تبدیلی کی خبریں آ رہی ہیں، کیا تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ سیاسی طور پر بھی قبائلی زوما سے افغانستان پاکستان کے اندر بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس معاملے کا سیاسی حل بھی سوچا جائے۔ اس کے لیے فیصل کریم کنڈی سے بہتر شخصیت آفتاب خان شیر پیو ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ باضابطہ طور پہ ٹی ایل پی پہ پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور کابینہ کا اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمری پہ دستخط کر دیے ہیں کہ اس جماعت پر پابندی لگائی جائے۔ اس حوالے سے بات کریں گے اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ زلمے خلیل زاد کابل میں موجود ہیں، ان کی وہاں پہ موجودگی کیا رنگ لائے گی، کیا کن سے ان کی باتیں ہوں گی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب اڈیالہ تو پہنچے لیکن ملاقات آج پھر نہیں ہو پائی، اور شاید کہا جا رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے کوئی لسٹ دی تھی، اس میں شاید پھر نہ ان کا نام ہو۔ اور کے پی کے میں ایک بڑی اہم تبدیلی ہونے جا رہی ہے، وہ تبدیلی کس کی ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ سب سے بڑی خبر تو عمار صاحب آج کی یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے باضابطہ طور پہ جو ہے کہا یہ جا رہا تھا کہ پابندی لگنی ہے، پنجاب حکومت نے کہا، پھر آج باضابطہ طور پر پابندی لگ گئی ہے۔ آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے، سب لوگوں کی نظریں وفاقی کابینہ کی طرف لگی ہوئی تھی کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ پنجاب نے بڑی اسٹرانگ ریکمنڈیشن بھیجی تھی، اس کے اوپر وفاق کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے اس فیصلے کی توثیق کی ہے، پابندی لگانے کا حکم دے دیا ہے وزارت داخلہ کو، باقی تمام احکامات پر عمل پیروی کا حکم دے دیا گیا۔ اس سے کچھ باتیں بہت واضح ہو گئی ہیں کہ اب ریاست میں تشدد انگیزی کی اجازت نہیں دی جائے گی، مذہب کے نام پر نفرت پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اب سڑکیں بند کرنے اور لوگوں کو مذہب کے نام پر یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس کو مذہب کو ایک کاروبار کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کسی جماعت کو یہ اختیار نہیں دیا جائے گا کہ وہ ہمیں انٹرنیشنلی بدنام کرے، فرانس میں یا کسی اور ملک میں ہمارے فارن ریلیشن شپ تعلق خراب کرے، یہاں پر ہنگامے کرے، سڑکیں بند کرے، ٹریفک بند کرے، مارکیٹیں بند کرے۔ اس حوالے سے بالکل کلیئر ہو گیا۔ ماضی میں یہ جماعتیں رہی ہیں اور ان جماعتوں کو ریاست کی بیکنگ بھی رہی ہے۔ ریاست نے بہت دفعہ ان کو چانس بھی دیا عمار صاحب۔ میرے خیال میں جب یہ مختلف ممالک کے خلاف دھرنے اور لڑائی مار کٹائی کرتے تھے اس وقت ریاست خاموش بھی رہی، لیکن اب ریاست نے بڑا واضح پیغام دے دیا ہے اور اس کا انیشیٹو پنجاب حکومت نے لیا ہے۔ پنجاب حکومت کو کریڈٹ دینا چاہیے، وفاقی حکومت کا، وفاقی کابینہ کا بہت اہم فیصلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بات کر لینی چاہیے عظمہ
بخاری نے جو آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس طرح کی جماعتیں اس طرح کا کچھ کریں گی تو ان پہ دہشت گردی کے مقدمات بنیں گے. اور پھر انہوں نے لاؤڈ سپیکرز کا ذکر کیا، پھر یہ ذکر کیا جی کہ ان کے گھروں سے جو لوگ ان کو فنڈ کرتے تھے ان کے حوالے سے بھی ان کے پاس انفارمیشن آ چکی ہے. ہمارے صاحب آج عظمہ بخاری صاحبہ نے بڑی زبردست دلیرانہ پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کے اندر کچھ چیزوں کے بارے میں بڑی کلیئرٹی کی ہے. جو مشکل چیزیں تھیں نا اس سماج میں، سینسیٹیو موضوعات تھے، ان کے اوپر بات کرنا سہل نہیں تھی. انہوں نے کہا کسی تشدد آمیز پسند جماعت کو اس طرح کھلم کھلا اس طرح کی حرکتیں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. سڑکیں بند کر دینے، کاروبار زندگی، دکانیں بند کرانے، یہ آپ کو پتہ ہے ہمارا محبوب مشغلہ رہا ہے. یہ جماعتیں آتی ہیں، سڑکیں بند کر دیتی ہیں، اور جو ہے دکانیں بند کروا دیتی ہیں، مارکیٹوں بنا دیتی ہیں. یہی کاروائی سیاسی جماعتیں بھی کرتی ہیں. تو انہوں نے بالکل کر دیا کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ سائٹ پر بیٹھ کر احتجاج کریں، لیکن لوگوں کی زندگیاں آپ مشکل نہیں بنا سکتے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے لاؤڈ سپیکر کے استعمال کے حوالے سے بھی بالکل بات کی. انہوں نے بات کی کہ بعض جگہ ایسی بھی ہیں جہاں مساجد، جہاں خدا کی عبادت ہونی چاہیے، جہاں قرآن کریم کی تعلیم دینی چاہیے، وہاں سے نفرت کا کاروبار ہو رہا ہے. ممبر سے بیٹھ کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ بڑی سینسیٹیو بات تھی، اس کے اوپر بات کرنا ضرور تھی. پھر انہوں نے چندوں کے حوالے سے بات کی. چندے دیے جا رہے ہیں اور ان چندوں سے اسلحہ خریدا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو قتل کیا جا سکے، پولیس والوں کو مارا جا سکے. اب یہ انتہائی حساس موضوعات تھے، لیکن میں اس کو بہت زیادہ کریڈٹ دینا چاہیے پنجاب گورنمنٹ کو، مریم نواز کو، عظمہ بخاری کو، کہ جنہوں نے بہت دلیری کے ساتھ بیانیہ پیش کیا اور اس بیانیے میں واضح کر دیا کہ اس طرح کے تشدد آمیز رویے اس سماج میں اب ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک ہیلپ لائن ہے، اس ہیلپ لائن کے حوالے سے انہوں نے کہا کوئی بھی شخص ان دہشت گردوں کے بارے میں، تشدد پسند لوگوں کے بارے میں ہمیں اطلاع دینا چاہتا ہے تو اس ہیلپ لائن پہ کال کریں. آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے. لوگ خوف زدہ ہے نا، اس لیے کہ یہ بڑے متشدد لوگ ہیں، تو ان کو تحفظ کا احساس بھی ہوگا. آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا، اور ساتھ ہی اس اطلاع پر ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. یہ بڑا احسن اقدام ہے. اس ملک میں بے تحاشا شہری ایسے ہیں جو اس طرح کی جماعتوں پر پابندی لگوانا چاہتے ہیں، ان کے افعال سے تنگ ہیں، لیکن خوف کے مارے بولتے نہیں ہیں. تو جب یہ ہیلپ لائن مل جائے گی تو اس کے ذریعے وہ باز آ جائیں گے اور ان لوگوں کو جو ہے نا کنٹرول کیا جا سکے. ایک تو یہ ہے کہ ٹی ایل پی جیسی مذہبی جماعتوں کا آپ کلا کما کریں گے. ان کی جو سربراہان ہیں، وہ جو دو بھائی ہیں، وہ مفرور ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ خود بھاگ گئے. مسئلہ صرف اس کرنسی کا ہے. ان کے مطالبات یہی ہیں، ان کے مطالبات کوئی اور نہیں ہے. مسئلہ ہمارا سب کرپشن کا ہے. بس پیسے ہمارے واپس کر دیں اور ہمیں مزید پیسے دیے جائیں. ماضی میں شاید اس طرح دیے بھی جاتے رہے، وہ ان کا مسئلہ ہے. تو پھر جو یہ دہشت گرد جماعتیں ہیں، ٹی ٹی پی ہے، بی وائی سی ہے، بی ایل اے ہے، یہ ساری پھر یہ ٹی ایل پی اس میں شامل نہیں. ان سب کو اب سبق سکھانے کا موقع آ گیا. لیکن اس میں یاد رکھیے کچھ سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو رستے بند کرتی ہیں، جو کاروبار زندگی معطل کرتی ہیں، جو مارکیٹیں بند کرا دیتی ہیں، جو شہریوں کی زندگی اجیرن کر دیتی ہیں. یہ ایک چھوٹی مثال ہے، وہ ایک نیشنل لیول کی مثال ہے. تو اب امیجن کیجئے کہ سہیل آفریدی صاحب پلان کر رہے ہیں کہ ایک دھرنا اسلام آباد کی طرف لایا جائے گا نومبر میں، تو ان کو کس طرح ڈیل کیا جائے گا، اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے. ہمارے صاحب اب دوسری جانب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلمے خلیل زاد کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ شاید کابل چلے گئے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو اس ایگریمنٹ کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ یہ جو ہے یہ اپنا پلان لے کے تو وہاں چلے گئے ہیں. اچھا دیکھیے، یہ بڑا بدبخت آدمی ہے زلمے خلیل زاد. اس نے ہمیشہ بھارت نوازی کا بھرم کیا اور پاکستان سے دشمنی کا اظہار کیا. ایک زمانے میں اس کی امریکن حکومتوں کو ضرورت پڑتی رہی. اس زمانے میں اس کی کوئی ویلیو بھی تھی، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جہاں پر یہ شخص آپ کو نظر آئے، جہاں پہ اس کا ٹویٹ نظر آئے، جہاں پر یہ بات کرے، اس میں دو باتیں کلیئر ہو جانی چاہیے. یہ بھارت کے ساتھ اپنی وفاداری کو ظاہر کرتا ہے، یہ پاکستان کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے. صرف ایک جماعت کو خوش کرتے ہیں. ہاں، ایک جماعت کو خوش کرتے ہیں. پھر اس میں یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے کہ جب پاکستان اور افغانستان میں پیس پروسیس آگے
آگے بڑھ رہا ہے. پرسوں اجلاس ہو رہا ہے ترکیہ میں, اس میں مزید توقع ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی, امن کی صورتحال بحال ہوگی, دونوں ممالک میں خوشحالی ہوگی. اس وقت اچانک زلمے خلیل زاد افغانستان پہنچ جاتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ یہاں پر فساد ڈالنے کے لیے بھارت کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں. ظاہر ہے بھارت کا, ان کا زندگی کا ایجنڈا ہی بھارت کا ایجنڈا ہے. ساتھ ہی یہ افغان حکومت میں یہ بات کرنے گئے ہیں کہ اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے اعتراض کریں. ان کی ہمدردیاں ہر اس فیکشن کے ساتھ, ہر اس فیکٹر کے ساتھ ہیں جو پاکستان مخالف ہو اور بھارت کے تمام مقاصد کو پورا کرتا ہو. ظاہر ہے ٹی ٹی پی اسی طرح کی ہے اور اس کی پناہ گاہیں وہاں پر ہیں, تو یہ کسی طرح آ کر انہیں انڈوس کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس طرح کے کیریکٹرز کی تاریخ نے بتایا کہ کوئی ویلیو نہیں رہی. پاکستان بھارت سے بہت آگے نکل چکا ہوا ہے, بالکل ایسے, لیکن ایسے سازشی کرداروں سے محتاط ضرور رہنا چاہیے. لیکن کی کوئی ورت نہیں. لیکن عمار صاحب, طالبان خود بھی جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی ان کے لیے بھی خطرہ ہے, وہاں کی جو حکومت ہے. لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا آسانی سے وہ طالبان کا مائنڈ میک اپ کر لیں گے؟ بہت مشکل ہے, لیکن ظاہر ہے فساد ڈلوانے والے, کہیں نہ کہیں سے ڈالروں کا انتظام کروانے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک زلمے خلیل زاد ایک ناقابل اعتبار کیریکٹر ہے جس کی ساری وفاداریاں بھارت کے ساتھ ہیں, اور اس کی کسی ٹویٹ پر, کسی چیز پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اس بات سے محتاط رہنا چاہیے اور تمام تر خدشات کو ذہن میں لانا چاہیے کہ جب اس پیس پروسیس کے دوران, جب آپ نے کہا کہ ابھی اس معاہدے کی سیاہی خشک نہیں ہے, اس طرح کا چال باز شخص افغانستان پہنچ گیا ہے, اور اس کا افغانستان پہنچنا یقیناً بھارت نواز لابی کو کوئی پیغام دینا ہے افغانستان میں, یقیناً کوئی پھوٹ پڑوانا ہے, فساد پڑوانا ہے, اور پاکستان کی دشمنی میں کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا ہے. یہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے, ہمیں اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بھارت اس ٹائم پہ پاگل ہوا ہے, وہ کچھ بھی کروانے کو تیار ہے. ظاہر ہے 7-0 ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا, وہ تو ٹرمپ بار بار ذکر کرتے ہیں اس چیز کا. اچھا عمار صاحب, آج سہیل آفریدی صاحب گئے اڈیالہ جیل, اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا اور کہ خان صاحب سے شاید ملاقات ہو جائے اور کابینہ کے جو معاملات ہیں اس پہ ڈسکس ہو جائے. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ جی میڈیا سے گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے جی کہ میں اگر آج ملاقات نہیں ہونے دی گئی تو ہم لوگ جو ہیں وہ اڈیالہ کے باہر دھرنا دے دیں گے, احتجاجی دھرنا. تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے جی کہ وہ تو روانہ بھی ہو گئے ہیں یہاں سے. تو وہ جو ان کی احتجاجی سیاست کی بات کرتے تھے اور اب احتجاجی دھرنے کی بات کر رہے ہیں, تو بس اتنا سا دھرنا تھا. رانا ثناء اللہ نے منیب فاروق کے پروگرام میں ان کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. یہ جب آئے تھے تو انہوں نے ابتدائی تقریروں میں کہا کہ یہ بہت بڑا انقلاب لانے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ عشق عمران میں بری طرح گرفتار ہیں. اب صورتحال دیکھ لیجئے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ملاقات نہیں ہو رہی. سہیل آفریدی نے جو سٹارٹ لیا ہے نا, وہ بہت اچھا سٹارٹ نہیں ہے. جو 3-4 اقدامات لیے ہیں ابھی اگر ہم ان کو دیکھیں, پہلی بات تو یہ وزیر اعظم نے ایک میٹنگ کے لیے چاروں وزرائے اعلیٰ کو بلایا, سہیل آفریدی صاحب ان کو جانا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ بھائی گاڑیاں ان کو دی گئی وفاقی حکومت کی جانب سے, انہوں نے انکار کر دیا, وہ بلوچستان والے لے گئے. ابھی تک وفاقی کابینہ کا اعلان نہیں کیا انہوں نے کہ خان سے ملاقات ہوگی, صوبہ ویسے ہی چل رہا ہے. اور پھر بلوچستان کے حوالے سے جو ورکشاپ ہوئی اس کے شرکا وہاں پر گئے, ان سے ملنا بھی نہیں پسند کیا. اور یہ جو مطلب یہ کے پی کے کی روایت کے خلاف ہے. وہ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں, ان کو تھیلیوں میں کھانا ڈال کے دے دیا اور وہ لوگ اس سے ناراض بھی ہوئے, انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا. اور آپ کو جو آپ کے مہمان ہو, مطلب اگر فیلڈ مارشل ان کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی تو کابینہ بھی نہیں ہے, بالکل ایسے آپ نے تو صرف عشق عمران کرنا ہے, آپ نے اور کیا کرنا ہے. تو آپ مہمانوں کو تو ملیں, انہیں عزت تو دیں. تو یہ جو ابھی انہوں نے دھرنے کا پلان بنایا, بس اتنے ہلکے ہلکے دھرنے رہیں گے, لیکن اس میں کوئی زیادہ شدت آنے کی ضرورت نہیں آئے گی. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ کل طارق فضل چودھری صاحب کو میں سن رہی تھی, آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں موجود تھے, انہوں نے کہا خان صاحب ہمیں بنی گالہ شفٹ ہونے کی درخواست دیں تو ہم شفٹ کر دیں گے. عمار صاحب پہلے بھی اس طرح کی آپشنز خان صاحب کے پاس آتی رہیں لیکن خان صاحب نہیں مانے, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس پیج پہ آپ یہ کہہ لیں کہ اگری ہے یا خان صاحب خود نہیں اگری ہو رہے جانے کے لیے؟ کیوں اس طرح کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے؟ دیکھیے کچھ آفرز ہیں جو خان صاحب کے امیجنری آفر ہے, ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. وہ شخص یہ ایسا شخص کر سکتا ہے جو ہلوسنیٹ کر رہا ہو, جو خواب دیکھ رہا ہو, جسے کچھ شبیہ نظر آ رہی ہو اس طرح کی. مثلا میں
اکثر آپ نے علیمہ خان کو سنا ہوگا کہ ہم سے ڈیل کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ واپس آ جائیں، لیکن ہم نے کہا ہم جیل میں رہیں گے. آج تو وہ بھی خاموش ہیں آج کل. یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح کی کوئی ڈیلیں وفر نہیں ہو رہی. اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت کوئی دلچسپی نہیں ہے عمران خان سے نیگوشیٹ کر کے عمران خان کو دوبارہ لیڈر بنانے میں. ملکی صورتحال کے تقاضی نہیں ہے نا. کوئی اور سچویشن ہوتی تو شاید اس طرح کی ماضی میں واقعات بھی ہوئے. اب نہیں ہو سکتا، ابھی کم از کم وقت نہیں ہے. تو یہ اپنی طرف سے امیجنری ڈیلز کر رہے ہیں. دوسرا، اصل میں عمران خان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ طالبان سے مذاکرات کرنے ہیں تو مجھے پیرول پہ رہا کرتے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیرول پہ رہا کرنا دراصل ایک طرح سے معافی کی درخواست ہے، ایک طرف سے رحم کی درخواست ہے کہ میرے پہ رحم کریں یار، مذاکرات بے شک آپ کر لیں لیکن مجھے تو پیرول پہ رہا کریں نا. اب طارق فضل چودھری نے کیا کہا ہے کہ اگر خان صاحب درخواست کریں گے تو وہ اندر کھانے تو درخواست کرتے ہیں، پبلکلی نہیں کرتے. انہیں پبلکلی آ کے کہنا پڑے گا کہ مجھ پہ رحم کریں، میرے ساتھ وہ سلوک نہ کریں جو میں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. ابھی نومبر آ گیا ہے، اسی نومبر میں یہ سارا کچھ ہوا تھا، لوگوں کی جانیں گئی تھی، دنگا فساد ایوری تھنگ ہوئی تھی. اب نومبر ہے، خان صاحب کے پاس ٹائم بھی ہے، معافی مانگ لیں. بالکل مانگ لینی چاہیے، لیکن وہ پرائیویٹلی تو مانگ رہے ہیں، پبلکلی نہیں مانگ رہے. اور پبلکلی انہیں مانگنی پڑے گی. اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. خان صاحب کی رہائی کا حل یہی ہے کہ ان کو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ دوبارہ سیاست میں اس طرح فعال نہیں ہوں گے. کیونکہ انہوں نے ریاست کے ہر ستون کی توہین کر دی ہے، ہر ستون کے ساتھ لڑائی مول لی ہے، دیواروں کو ٹکریں ماری ہیں. تو اب ان کے ساتھ کوئی بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھ سکتا. دوسری بات یہ ہے خان صاحب کو کلیئر کٹ بیانیہ بتانا پڑے گا اپنا، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 9 مئی کی معافی نہ مانگیں اور آپ باہر مار جائیں. 9 مئی کے حوالے سے اتنا بڑا بیانیہ بنایا گیا کہ یہ ریاست کے خلاف اقدام تھا، یہ شہداء کی توہین کی گئی تھی. اب فوج کیسے ان سے بات کر سکتی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ابھی بھی یہ شہداء کی توہین کرتے ہیں. پھر دوسرا، فوج اپنے چیف کے حوالے سے ہمیشہ بڑی سینسٹیو رہی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہمارے جوان شیر ہیں اور جنرل باجوہ کو کہیں کہ ایک گیدڑ شیروں کی قیادت کر رہا ہے. یہ کہا ہے عمران خان. کبھی میر جعفر کہہ دیا، کبھی کہہ دیا کہ نیوٹرل تو جانور، کبھی عاصم لا کے حوالے سے بات کر دی. تو آپ لوگوں کو افینڈ کرتے ہیں اور اس کو افینڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی بچت ہے نہیں، تو آپ باہر نہیں آ سکتے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ خان صاحب اپنا مقدمہ خود خراب کرتے ہیں. اور اس سے خان صاحب کے اوپر صرف برا وقت نہیں آتا، جو پارٹی میں اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سیاست چلانی ہے، جنہوں نے اپنے حلقے کے لیے کام کرنا ہے، وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ لو جی خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا، جو ہمارے تباہ ہونے میں کسر تھی وہ بھی پوری ہو. وہ پارٹی کے اندر بھی اپنے بھی ویسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ اس چیز سے اختلاف کرتے ہیں. اچھا ہمارے صاحب، کے پی میں کوئی تبدیلی کی خبریں آ رہی ہیں، کیا تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ اچھا، یہ بڑی اہم خبر ہے اور حتمی طور پر ابھی نہیں کہا جا سکتا. اچھا. لیکن کچھ باتیں ہو رہی ہیں، کچھ باتیں ہواؤں میں ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ کے پی میں گورنر صاحب کی تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا. ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کی بھی کچھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں. حالانکہ فیصل کریم کنڈی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت جانفشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بڑے ہردل عزیز ہیں. لیکن نام لیا جا رہا ہے آفتاب شیرپاؤ صاحب کا. اچھا. آفتاب شیرپاؤ صاحب کا نام کس لیے لے کے جا رہا ہے؟ کیا وہ بہتر گورنر ہو سکتے ہیں؟ صرف یہ بات نہیں. نام اس لیے لیا جا رہا ہے کہ پاکستان افغانستان سے کس طرح ڈیل کرے گا، یہ ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جارحیت، دہشت گردی کا جواب جارحیت سے دینا ہے، انہیں وہاں جا کر سبق سکھانا ہے جہاں سے دہشت گردوں کے منصوبے پلان ہوتے ہیں، وہ ہم نے دکھایا. دوسرا یہ ہے کہ سیاسی طور پر بھی قبائلی زوما سے افغانستان پاکستان کے اندر بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس معاملے کا سیاسی حل بھی سوچا جائے. اس کے لیے فیصل کریم کنڈی سے بہتر شخصیت آفتاب خان شیرپاؤ ہیں. ان کے اورکزئی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، ان کے اشرف غنی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، محمود اچکزئی کو بھی وہ لوپ میں لے سکتے ہیں. ویسے بھی وہ اتنے زیادہ کنٹروورشل نہیں ہیں. تو وہ سب کو لے کے افغانستان میں، اگر یہ ابھی کنفرم خبر نہیں ہے، صرف افغانستان کے ایشو کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید یہ اس کے لیے انہیں کوئی عہدہ دینا پڑے گا. ایک گورنر کی حیثیت سے وہ وہاں جا کر کچھ جرگہ کر سکتے ہیں، کوئی سیاسی گفتگو کر سکتے ہیں. تو اسٹریٹجی وائز بری اسٹریٹجی نہیں ہے. لیکن اس میں یہ یاد رکھیے کہ پیپلز پارٹی کی فیصل کریم کنڈی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، ان کی کوئی نااہلی کی بات نہیں ہے. ان کو کوئی اور عہدہ مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اچھا پورٹ فولیو بالکل مل سکتا ہے، بالکل مل سکتا ہے، کیونکہ وہ بڑے قابل آدمی ہیں.
چلیں ٹھیک ہے، ہمارے صاحب دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو عہدہ ملتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف آگے مزید اگلے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ امیجنیشن کی دنیا سے باہر نکلتی ہے یا نہیں، ہلوسینیٹ کرنا چھوڑتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور ہمارے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.